بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب نے بارہا اس مسئلے کو پوچھتے رہے ہیں اور آج بھی پوچھ رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طریقے کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ عموماً بڑے شہروں میں لوگ مکان کرائے پر لیتے ہیں تو کرائے پر لینے سے قبل مکان مالک ڈپازٹ کی شکل میں رقم لیتا ہے۔ تو کرایہ دار کا یہ سوال ہے کہ ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ کون ادا کرے؟ کرایہ دار ادا کرے گا یا مکان مالک ادا کرے گا اس ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ کو، یا اس کا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا شرعی حق کس کو ہے، کرایہ دار کو یا مکان مالک کو، یا دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیونکہ بڑے بڑے شہر عموماً بمبئی، حیدرآباد، چنئی، کلکتہ، دلی اور اس کے علاوہ بنگلور وغیرہ میں اس طریقے کے مسائل پیش آتے ہیں ڈپازٹ کی شکل میں۔ چنانچہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بمبئی وغیرہ میں کرائے پر جو لوگ مکان لیتے ہیں تو مکان مالک ڈپازٹ لیتا ہے، اور یہ عام رواج ممبئی وغیرہ کے اندر چلا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ بغیر ڈپازٹ کے بمبئی میں عموماً مکان کا ملنا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ سائل کا یہ سوال ہے کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی کس کے ذمے ہے، مکان مالک کے ذمے یا کرایہ دار کے ذمے ہے؟ چنانچہ اس کا جواب کچھ تفصیلی ہے اور مختلف علماء کرام نے مختلف فتاوی جات نقل کیے ہیں، جن سب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، اور آگے میں اس کی تفصیل بیان کر دوں گا۔ خلاصہ اس کا یہ سمجھیے کہ ڈپازٹ کی جو رقم ہوتی ہے وہ شریعت میں فقہا نے اس کو رہن کا حکم تسلیم کیا ہے، لہذا ڈپازٹ کی جو یہ رقم ہے یہ بحکم رہن ہے۔ اب فقہا لکھتے ہیں کہ رہن کی زکوٰۃ نہ ہی راہن پر واجب ہوتی ہے اور نہ ہی مرتہن پر، یعنی نہ ہی جو رہن رکھنے والا ہے، جس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ نہ کرایہ دار پر ہے اور نہ ہی مکان مالک پر ہے۔ جس نے رہن رکھا ہے چیز کو نہ اس پر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس رکھی گئی ہے نہ اس پر زکوٰۃ ہے، دونوں میں سے کسی بھی شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ رقم جب واپس کر دی جائے گی تب بھی رہن کی یعنی گزشتہ ایام کی زکوٰۃ مالک کے ذمے واجب نہیں ہوگی۔ یہ اتنی عبارت حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے جو پرانا چھپا ہوا نسخہ محمود الفتاوی کا ہے، اس کی دوسری جلد کتاب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 26 عنوان ہے ڈپازٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ اب آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے اہم فقہی فیصلوں میں ہے کہ کرایہ دار کی طرف سے مالک دکان و مکان وغیرہ کو پیشگی دی گئی ضمانت کی رقم، یعنی جس کو سیکورٹی ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں، سیکورٹی ڈپازٹ وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، تو
اس رقم پر زکوٰۃ کرایہ دار کے ذمے واجب نہیں ہے۔ یہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے اہم فیصلے جو ہے اس کے صفحہ 47 پر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کا جو پرانا محمود الفتاوی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 26 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کا جو نیا چھپا ہوا نسخہ ہے محمود الفتاوی کا، اس کی تیسری جلد قرض اور زکوٰۃ کے مسائل، عنوان ہے ڈپازٹ پر زکوٰۃ نہیں، اس کے اندر صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اس کی زکوٰۃ نہ کرایہ دار پر ہے، ڈپازٹ کی جو رقم ہے اس رقم کی زکوٰۃ نہ ہی کرایہ دار کے ذمے ادا کرنا ہے اور نہ ہی مکان مالک کے ذمے ادا کرنا ہے۔ یہ تو ایک کتاب کی بحث ہوئی اور خلاصہ اس کا یہ ہوا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اپنے فتوے کتاب الفتاوی کے اندر لکھتے حضرت ایک سوال کے جواب میں کہ بعض دفعہ مکانات کرائے پر لیتے ہوئے مالک مکان کو کچھ پیشگی رقم بطور زر ضمانت دی جاتی ہے، اس رقم کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، کرایہ دار پر یا مالکان پر؟ یہ سوال ہے۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ مالک مکان کے پاس وہ رقم کرایہ دار کی طرف سے رہن کے درجے میں، جیسا کہ ابھی میں نے محمود الفتاوی کے حوالے سے بتایا، جب وہ مکان خالی کرے تو اس رقم کی واپسی کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ یہ قانون ہے لوگوں کا اور یہ دنیا میں اس طریقے سے چل بھی رہا ہے۔ اور مالک اور مال رہن میں زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہوتی، نہ رہن رکھنے والے پر اور نہ ہی اس شخص پر جس کے پاس رہن رکھا گیا۔ لہذا اس ڈپازٹ کی رقم پر نہ کرایہ دار پر زکوٰۃ واجب ہے اور نہ ہی مالک مکان پر اس رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے، دونوں میں سے کسی پر نہیں، لہذا اس رقم پر زکوٰۃ کا وجوب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ کتاب الفتاوی کی تیسری جلد صفحہ نمبر 278-79 زکوٰۃ سے متعلق سوالات، عنوان ہے زر ضمانت کی زکوٰۃ، سوال نمبر 10-13 ہے۔ پھر آگے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے بھی اس اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کی منظور تجاویز 5ویں فقہی سیمینار جو منعقد ہوا 10 نومبر 1992 عیسوی اعظم گڑھ کا جو منعقد ہوا تھا سیمینار، اس کا حوالہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے حاشیے میں نقل کیا ہے اپنی کتاب الفتاوی کے تیسری جلد صفحہ 279 پر حاشیہ نمبر 1 ہے۔ لہذا اس کا بھی خلاصہ یہی نکلا کہ نہ ہی مالک مکان پر ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ لازم ہے اور نہ ہی کرایہ دار پر اس رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب محدث مدرسہ شاہی مراد آباد، وہ جو ہے ڈپازٹ کی زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یہ عنوان کے تحت فتاوی قاسمیہ میں لکھتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص نے بازار میں ایک دکان دیگر شخصوں سے 15,000 روپے ماہواری کرائے پر لی ہے، اس میں کرایہ دار نے مبلغ 5 لاکھ روپیہ پیشگی مالک دکان کو شرائط کے مطابق دے دیے ہیں۔
मालूम ये करना है कि मज़कूरा 5 लाख रुपये पर ज़कात वाजिब हुई है तो उस ज़कात को मालिक दुकान अदा करेगा या किराएदार पर वाजिबुल अदा होती है। ये साइल का सवाल है। हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं फतावा कासमिया के अंदर उसकी 10वीं जिल्द सफ़ा 348 पर डिपॉजिट की ज़कात किस पर वाजिब है, इस उन्वान के अंदर सवाल नंबर 4138 है। लिखते हैं ज़कात की अदायगी लाजिम होने के लिए माल पर कब्ज़ा और मिल्क ताम ज़रूरी है। कब्ज़ा और मिल्क ताम ज़रूरी है और किरायादार जो उस रकम का मालिक है उस पर ज़कात इसलिए अदा करना वाजिब नहीं कि फ़िलहाल उसका उस माल पर कब्ज़ा नहीं है। किराएदार का उस माल पर यानी जो 5 लाख रुपया दिया है उस पर उसका कब्ज़ा नहीं है। और मालिक मकान या मालिक दुकान जिसने इस शर्त पर मज़कूरा रकम पर कब्ज़ा किया है कि मकान या दुकान खाली कराते वक्त वो इतनी रकम को वापस करेगा तो उस पर इतनी रकम की ज़कात की अदायगी करना इसलिए लाजिम नहीं है कि वो मज़कूरा रकम की बक़दर मक़रूज़ है। जो मालिक मकान है वो मक़रूज़ हो गया या उस पर मिल्क ताम उसको हासिल नहीं है, यानी जो मकान का मालिक है उसको उस माल पर मुकम्मल कब्ज़ा हासिल नहीं है। गोया कि ये माल जो है, ये जो रकम है, ये दैन ज़ईफ़ के हुक्म में शुमार कर ली जाएगी और अगर दैन मुतवस्सित के दर्जे में माना जाए तब भी राजे कौल के मुताबिक इस पर कब्ज़ा या मिल्क ताम हासिल होने से पहले ज़कात वाजिब नहीं। ये इतनी बात हजरत ने नकल किया। मुस्तफ़ात इज़ाहुन नवादिर 2री जिल्द सफ़ा 31। लुब्बे लुबाब इस पूरी इबारत का यही निकलता है, पूरी खुलासा इसका यही निकलता है कि जो किराएदार है, किराएदार के पास चूँकि फ़िलहाल इस 5 लाख या जितनी भी डिपॉजिट की रकम दी है उसका इस पर कब्ज़ा नहीं है, लिहाजा जब कब्ज़ा नहीं तो ज़कात का मसला ही उसके ज़िम्मे से ख़त्म हो गया। और जो मकान का मालिक है या दुकान का मालिक है इसके पास ये चीज़ बतौर कर्ज़ के है, 5 लाख रुपया इसके पास कर्ज़ है। अब इसके पास जो ये चीज़ कर्ज़ है तो कर्ज़ वाली चीज़ पर ज़कात होती नहीं है, अपने माल पर ज़कात होती है और मालिक मकान या दुकान जो है इस माल पर कामिल कब्ज़ा नहीं है। लिहाजा दोनों में से किसी पर इसकी ज़कात, ना ही किराएदार पर इसकी ज़कात वाजिब है और ना ही मालिक मकान पर इस रकम की ज़कात की अदायगी लाजिम और ज़रूरी है। दोनों में से किसी पर नहीं है। चुनांचे अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी की इबारत नकल की गई है। लिखते हैं कि ज़क्कू मा कान फ़ी ऐदियकुम व मा कान फ़ी दैन फ़ी सिक़तिन फ़हुव बिमंज़िलति मा फ़ी ऐदिकुम व मा कान फ़ी दैन ज़ुन्नूना फ़ला ज़कात फ़ी हत्ता युक़बिज़हु। ये अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी की इबारत है। किताबुज़ ज़कात बाबु ज़काति दैनी इज़ा काना अला मुअसिर औ जाहिद। दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 69 पर हदीस नंबर है 7717 नंबर की। इसी तरीके से बदाए के अंदर बड़ी लंबी इबारत है, वह अम्मा दैनुल वस्ति फमा वजब लहू बदलन अन मालिन लैस लित्तिजारा। इसके तहत जो बड़ी तफसील नकल की है आप बदाउस्सनाए किताबुज़ ज़कात मरातिबुद्दुयून जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 2री जिल्द सफ़ा 90 और कराची का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी 2री जिल्द सफ़ा 10 इस पर नकल किया है। फतावा कासमिया उसकी 10वीं जिल्द सफ़ा 348 और सफ़ा 349 पर इसको नकल किया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी
اس مسئلے کے تحت بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب المسائل کے اندر۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی مذکورہ بالا کتابوں کا حوالہ دیا ہے، جیسا میں نے ابھی کتاب الفتاویٰ اور محمود الفتاویٰ اور علماء ہند کے فیصلے جو ہے اس کے ہی حوالے حضرت نے بھی دیے ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ دکان یا مکان وغیرہ کے کرائے میں ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ عنوان ہے۔ اب لکھتے ہیں آگے کہ آج کل جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں اس میں دکان یا مکان کی کرایہ داری میں مالک مکان یا دکان ڈپازٹ کے نام سے بڑی رقمیں لیتے ہیں، جنہیں دکان یا مکان خالی کرانے کے وقت واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بحث اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ آیا کرایہ دار ادا کرے گا اس رقم کی زکوٰۃ یا مالک مکان ادا کرے گا؟ کون ادا کرے؟ تو بظاہر اس کی حیثیت رہن کی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی فتاویٰ محمود الفتاویٰ کے حوالے سے بتلایا ہے اوپر۔ اس بنا پر اس کی زکوٰۃ شے مرہون کے ضابطے کے اعتبار سے نہ تو مالک پر واجب ہونی چاہیے اور نہ ہی کرایہ دار پر، جیسا کہ میں نے ابھی خلاصہ بتلایا تھا کہ اس رقم کو بحیثیت رہن کے تسلیم کیا گیا، اور رہن میں حکم یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں، نہ ہی راہن پر نہ ہی مرتہن پر، شے مرہون کی۔ اور حضرت نے بھی نقل وہی کیا ہے، فتاویٰ محمود الفتاویٰ کا حوالہ دیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی محمود الفتاویٰ کے دونوں نسخے، جو پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 26 اور جو نیا چھپا ہوا نسخہ ہے فتاویٰ محمود الفتاویٰ کا اس کی تیسری جلد صفحہ 492 پر اس کی تفصیل موجود ہے، اور اسی طریقے سے کتاب الفتاویٰ اس کی تیسری جلد صفحہ 278 جیسا کہ میں نے ابھی پڑھ کر کے آپ کو سنایا تھا کتاب الفتاویٰ کی حوالے کی عبارت کو۔ اس کے علاوہ نئے مسائل اور علماء ہند کے فیصلے اس کے صفحہ 54 پر اور صفحہ 47 پر ایک نسخے میں جو ہے نقل کیا ہے، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو اتنی عبارت اوپر کی ہو گئی۔ اب آگے ایک نوٹ کے تحت حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ڈپازٹ کی رقم کو رہن ماننے کی صورت میں اصل حکم شرعی یہ ہوگا کہ یہ ڈپازٹ کی رقم مالک اپنے تصرف میں بالکل نہ لائے، بلکہ بطور امانت محفوظ رکھے، لیکن عمل اس کے برخلاف ہے۔ کوئی بھی آدمی جو مکان اپنا دیتا ہے کرائے پر، ڈپازٹ کی رقم لیتا ہے تو اس کو امانت کے طور پر رکھتا نہیں، بلکہ وہ اپنی ذاتی ضروریات میں اس مال کو خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مالک مکان کرایہ دار سے اس رقم کو لے کر محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ کسی اپنے کاروبار میں لگا دیا، کوئی اور چیز میں لگا دیا اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ بلا تکلف اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے، اور یہ رواج اور چلن عام ہوتا ہوا گیا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسے ہو جو نہ لیتے ہو اور نہ استعمال کرتے ہو، رکھ دیتے ہو، لیکن یہ حکم خال ہی نظر آئے گا، بہت کم ہو سکتا ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ڈپازٹ کی رقم لے کر کے مالک مکان اپنے کام اپنے ضروریات میں صرف کرتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی رکھ دیتا ہوگا، نہ خرچ کرتا ہو تو حکم الگ ہے، لیکن یہ بہت شاذ ہے۔ لہذا مناسب یہ معلوم ہوتا ہے اب اس سلسلے میں کہ شے مرہون میں تصرف کر لینے کی بنا پر اسے رہن کے بجائے دین مضمون کے درجے میں رکھا جائے گا، دین مضمون کے درجے میں رکھا جائے گا، یعنی یہ کہ یہ رقم گویا کے مالک پر کرایہ دار کی طرف سے دین ہے، یعنی قرض ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ مالک دکان یا مکان پر واجب نہیں ہوگی۔ آپ کی دکان ہے، آپ کا مکان ہے، تو آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ کرایہ دار پر واجب ہوگی،
جو اس رقم کا اصل مالک ہے۔ چنانچہ فتاوی شام کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیع الوفا کی ثمن کے متعلق بحث کرتے ہوئے جو رائے ظاہر فرمائی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ شامی فتاوی شام کے اندر لکھتے ہیں قلت ينبغي لزومها على المشتری فقط على القول الذي عليه العمل الآن، اس کے تحت جو ہے بیع الوفا منزلۃ الرہن وعلیہ فیکون الثمن دینا علی البائع، یہ فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری صفحہ 166 پر نقل کیا ہے۔ یہ فتاوی شام کی عبارت تھی۔ حضرت مفتی سلمان صاحب اس عبارت پر کیا لکھتے ہیں، دیکھیے حضرت لکھتے ہیں تاہم اس بارے میں یہ تفصیل مناسب ہے کہ اگر کرایہ داری معاہدے میں مکان یا دکان خالی کرانے کا کوئی قریبی وقت مقرر ہے تو یہ ڈپازٹ کی رقم دین قوی کے درجے میں ہوگی، اور جب مقررہ وقت پر کرایہ دار دکان یا مکان وغیرہ کو خالی کرے تو ڈپازٹ کی خالی کرے تو اپنی رقم واپس وصول کر لے گا، جیسا کہ قانون چلتا ہے شہروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی کرایہ دار کو، اور اگر کرائے کے معاہدے میں مکان یا دکان خالی کرانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو یہ دین متوسط یا دین ضعیف کے درجے میں ہے، یعنی کرایہ دار رقم وصول کرنے کے بعد سابقہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا مامور نہ ہوگا، بلکہ جب اس رقم اس کے قبضے میں آ جائے گی اسی وقت سے زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ یہ بحث مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے اپنی کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 221 اور 222 پر نقل کیا ہے۔ لہذا اب یہ تو فقہا نے موجودہ دور کے مفتیان کرام نے جو فتویٰ نقل کیا، جو تجزیہ نقل کیا، وہ یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا۔ لہذا اب میں پھر آپ کو خلاصے کے طور پر یہ بتلا دوں کہ اس ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ نہ ہی کرایہ دار پر ہے اور نہ ہی مالک مکان پر، دونوں میں سے کسی پر نہیں ہے، اس لیے کہ فقہا نے اس کو رہن تسلیم کر لیا، مفتیان کرام نے اس کو رہن تسلیم کیا، جیسا کہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور دیگر مفتیان کرام، مفتی شبیر صاحب وغیرہ نے بھی نقل کیا۔ لہذا دونوں میں سے کسی پر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اب جب دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہی کرایہ دار پر اور نہ ہی مالک مکان پر، تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ آپ کے ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کا پیسہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے تاکہ تمام تر شرور و فتن سے محفوظ رہے، تو یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ ادا کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں ادا کرتا ہے تو شریعت اس کو رہن تسلیم کرتی ہے اور رہن پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ حوالے جات اور مفتیان کرام کے فتاویٰ اور عبارات کو پڑھ دیا۔ آپ اس مذکورہ تمام تر کتب کے اندر دیکھ لے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو مذکورہ فتاویٰ جات میں مل جائے گی۔ لہذا اب آپ میرے اوپر یہ الزام نہ عائد کرنے شروع کر دے کہ میں نے جو ہے ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، بلکہ میں نے مفتیان کرام کی جو عبارات تھی، فقہا کی جو عبارت تھی، اس کو آپ کے سامنے بعین ہی پڑھ کر کے بھی، اور اس کا جو تجزیہ نظریہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلاصہ یہی نکلا، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس لمبی ویڈیو کا خلاصہ آپ کے سامنے 2 جملے میں آ جائے کہ ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ نہ مالک مکان پر ہے اور نہ ہی کرایہ دار پر ہے۔ ٹھیک،
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس سلسلے میں جو لوگ شش و پنج میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے کہ اتنا پیسہ ڈپازٹ دیے ہوا ہوں تو اتنے کی زکوٰۃ کیسے نکالو، کیا کروں، تو ان تک یہ ویڈیو پہنچائے تاکہ وہ جو ہے اس سلسلے میں صحیح رہنمائی حاصل کرے۔ ہاں، زیادہ رقم ڈپازٹ دے کر کے کم کرایہ دینا وہ مسئلہ ایک دم بالکل الگ ہے، اس مسئلے کو میں نے یہاں نہیں بتلایا ہے، اس کا حکم اس مسئلے سے بالکل جداگانہ ہے، اس کو میں نے دوسری ویڈیو میں ریکارڈ کرایا ہے، آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ لیں، وہاں مل جائے گی۔ اس ویڈیو میں تو صرف مجھ کو یہی بتلانا مقصود تھا کہ ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، بس یہ دو جملہ کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔